جو ہے پی ٹی وی پہ کس طرح کا کانٹینٹ دکھایا جاتا تھا اس وقت؟ پی ٹی وی ڈیٹیل میں بتائیے. دیکھیں پی ٹی وی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگل تھا، گورنمنٹ کا تھا، سرکاری تھا. ہم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس زمانے کے اندر ضیاء الحق کا ایرا تھا، پابندیاں تھیں اور سختیاں تھیں اور دیر سو مینی تھنگس. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پی ٹی وی کا کسی بھی فرد کی پرسنل گروتھ میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. مثال کے طور پہ اگر آپ عالمگیر کو جانتے ہیں اور اگر آپ شیخی کو جانتے ہیں تو آپ اس لیے جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی وی پہ آتے تھے. آج آپ فار ایگزامپل آج کے کسی گلوکار کا نام عاطف اسلم کے علاوہ شاید کسی لوگوں کو پتہ ہوگا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس طریقے سے نون نہیں ہے، کیونکہ ہر ہفتے میں 1 یا 2 پروگرام گانوں کے آتے تھے. آدھے گھنٹے اس میں پاپ میوزک بھی ہوتی تھی. ابھی لوگ کہیں ضیاء الحق کا زمانہ تھا، لیکن پاپ میوزک بھی اس کے اندر یہی پاپ میوزک ہوتی تھی. پاکستان میں جو پائنیئر تھا پاپ میوزک کا وہ جو ہے وہ تھے جنہوں نے وہ گایا ہے یہ آپ کے کوکو کورینا، میرے خیالوں میں چاہیے احمد رشدی. پاکستان کا پہلا پاپ سنگر جو ہے نا احمد رشدی تھے، جنہوں نے ڈانس کر کے چیزیں کر کے آپ ان کے آپ دیکھیں نا پرانے سیٹس، دے آر ویری اگریسو، ویری پروگریسو. اس کے بعد عالمگیر نے اس کو کسی اور جگہ پہ لے کے گیا. عالمگیر واز دا فرسٹ پرسن جس نے پاپ میوزک کو پاپولر کیا. شیخی ان کے بعد آئے تھے، پھر تحسین جاوید بھی آئے، باقی بھی آئے. پھر اس کو جو بوم پہ لے کے گئے وہ لے کے گئے زہیب حسن اور نازیہ حسن چیزوں کے ساتھ. لیکن یہی میوزک تھی جو ٹیلی ویژن پہ آتی تھی، اسی لیے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہے. کیسٹس آتے تھے، والدہ نے پیسے دیے بڑا کہ آپ جا کے جو ہے وہ گوشت لے کے آ جائیں، پتہ چلا عالمگیر کا نیا کیسٹ آیا ہوا ہے، عالمگیر کا نیا کیسٹ لے کے آ گئے. کیسٹس کا ایک پورا سسٹم ہوتا تھا، آپ کو اپنے پسند کے گانے کروانے ہیں تو باقاعدہ لسٹ لے کے، وہ بھی پورا ایک سسٹم ہوتا تھا جس میں آپ ریکارڈ کرواتے تھے. اب تو زندگی بڑی آسان ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں ٹی وی کے اندر نا. ٹی وی آپ کو معلومات دیتا تھا، ٹی وی آپ کو ڈرامہ دیتا تھا، آپ کو ہر سیکشن آف دا لائف کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ تھا. اس کی پٹاری میں بہت کچھ تھا، کوئی ایک چیز نہیں ہوتی تھی. اور ٹھیک ہے گورنمنٹ کا ایک ظاہر بات نیریٹو ہوتا تھا، صرف گورنمنٹ کی چیزیں آتی تھیں، یہ بات صحیح ہے. اسی لیے بی بی سی لوگ سنتے تھے، ریڈیو. اگلی چیز یہ ہوتی تھی جب یہاں پہ پابندی ہے، لیکن اسی پابندی کے زمانے میں سارے کلاسک ڈرامے وہیں بنے. تمام چاہے 50-50 ہو، چاہے ڈرامے ہوں، چاہے وہ ڈرامے 87 89 کر کے آتے تھے، چیزیں آتی تھیں. جتنی اچھی اچھی سیریلس تھیں، جتنی چیزیں تھیں کلاسک، وہ تمام چیزیں اس کے درمیان میں آئیں. بچوں کے لیے بھی بڑا کانٹینٹ تھا، بچوں کے لیے کانٹینٹ سو مینی تھنگ. اینک والا اس سے پہلے ایک مجھے یاد ہے، ایک جو ہے وہ اس کے اوپر سائنٹیفک چیزوں کے اوپر ڈرامہ سیریز بنتے تھے. شکیل اس کے اندر ہوتے تھے، ٹک ٹک کمپنی کر کے نام تھا اس ڈرامے کا. بہت ساری چیزیں تھیں. دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ پی ٹی وی کے اوپر ہوتی تھیں. مطلب اٹ واز مارولس. ہم پی ٹی وی کو بہت سارا دوش دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، لیکن پی ٹی وی نے جو کلٹیویٹ کیا ہے آرٹ کو، پی ٹی وی نے جو ثقافت کو، پی ٹی وی نے گانوں کو، میوزک. فار ایگزامپل آج کسی کو نہیں پتا راگ رنگ کیا چیز ہوتی ہے، آج کے لوگوں کو نہیں پتا. مطلب میں کہوں راگ بھیروی ہیں اور چیزیں، وہ آدھے گھنٹے کے پروگرام میں آپ سن کے انجوائے کرتے تھے اس کو. مطلب جو بھی ایک سیکشن آف دا لائف تھا. قوالی آتی تھی. آج ٹی وی پہ آج تو 5 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک صرف سیاسی چیزیں ہوتی ہیں. میں سیاست سے کتنی چیزیں، میں ایک انسان ہوں، آئی وانٹ ٹو گیٹ فریش. اور سیم چیزیں ہیں تو ہم تو ریسرچ کرتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ ایک ہی ویسٹ کوٹ پہنے ایک آدمی ایک جگہ ہوتا ہے، وہی ویسٹ کوٹ پہنے دوسری جگہ ہوتا ہے، ایک جیسی باتیں. اور وہ دو جو اینکر ہوتا ہے اس کا کہاں سے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو 2 لوگوں کو لڑا رہا ہوتا ہے وہ آدمی. اس اینکر کا کام یہ ہے، اس کو آپ قابل آدمی سمجھتے ہیں، مطلب ٹیکنیکلی وہ قابل کہلاتا ہے. وہ 2 آدمیوں کو لڑانے کے پیسے لے رہا ہوتا ہے آپ سے، اور اس کی اپنی کوئی بائسنس ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی معلومات نہیں ہوتی ہیں. بس وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور اونچی اونچی چیزیں جو ہے نا بغیر کسی بیسس کے